والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. پچھلے لیکچر میں ہم نے وراثت کے اسباب کو مکمل کیا تھا اور اس کی تفصیلات مکمل کرنے کے بعد ہم نے وراثت کے موانع پڑھے تھے. وہ کیا موانع ہیں کہ اگر کوئی شخص وارث بن رہا ہو لیکن درمیان میں کوئی رکاوٹ آنے کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہو جائے, خواہ وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو. تو وراثت کے جو اسباب تھے وہ 3 اسباب ہم نے پڑھے تھے. وہ 3 اسباب کیا تھے؟ آپ سے کوئی دہراتی نسب, نکاح اور نسب, نکاح اور اعلان ولا. اعلان ہوتا ہے اگر میاں بیوی اگر آپس میں ان کی کھٹ پٹ ہو اور شوہر قسم اٹھا لے کہ میں اتنی دیر بیوی سے دور رہوں گا, اس کو اعلان کہتے ہیں. یہ اعلان ایک الگ چیز ہے. ایک ہے ولا, اور ولا ہے تعلق. تو یہ 3 اسباب ہیں جن اسباب کی بنا پر کوئی شخص مرنے والے کا وارث بن سکتا ہے. سب سے کبیر اور سب سے مضبوط جو سبب ہے, تعلق ہے, وہ نسب. نسب کے ذریعے سینکڑوں لوگ میت کے وارث ہو سکتے ہیں. نسب کا کیونکہ نسب کے ذریعے وارث بننے والے بہت زیادہ ہیں تو اس لیے نسب کی قسمیں کر دی گئی ہیں. تو 3 قسمیں نسب کی ہیں. وہ کیا 3 قسمیں ہیں؟ لیڈیز میں سے بھی بتائیں. نسب کی 3 قسمیں کیا ہیں؟ فروع, اصول اور حواشی. فروع, اصول اور حواشی. فروع وہ ہیں جو کہ میت سے پیدا ہوتے ہیں, جو میت کی طرف منسوب ہوتے ہیں. اصول وہ ہیں کہ میت جن کی طرف منسوب ہوتی ہے, جن سے میت پیدا ہوتی ہے. اور حواشی وہ ہیں جو ان کی طرف منسوب ہو جن کی طرف میت منسوب ہوتی ہے. فروع کی مثال بیٹا بیٹی, پوتا پوتی وغیرہ. اصول کی مثال ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی وغیرہ. اور حواشی کی مثال بہن بھائی, تینوں قسم کے بہن بھائی. اسی طرح چچا پھپھو, خالہ ماموں وغیرہ اور ان کی اولاد ہے. بہرحال تفصیلات اس کی ہم بہت وضاحت سے پیچھے پڑ چکے ہیں. تو یہ تو وہ ہیں جو نسب کے ذریعے مرنے والے کے وارث بن سکیں. دوسرا سبب جن کی بنا پر کوئی شخص مرنے والے کا وارث بنتا ہے وہ سبب ہے نکاح. نکاح کے ذریعے کتنے افراد ہیں؟ نسب کے ذریعے جیسے میں نے کہا کہ سینکڑوں لوگ وارث بن سکتے ہیں. نکاح کے ذریعے کتنے افراد ہیں جو مرنے والے کے وارث بن سکتے ہیں؟ جی آپ میں سے بتائیں گے. جی جی میاں یا بیوی. یعنی اگر مرنے والا مرد ہے تو اس کی بیوی یا بیویاں اگر زیادہ ہوں تو وہ بیویاں جو ہیں اس کے نکاح میں ہیں. جس بیوی کو طلاق دے چکے ہیں یا جو بیوی اس سے پہلے فوت ہو چکی ہے وہ اس میں نہیں آئے گی. اور کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اس کی بیوی یا اگر اس کی زیادہ بیوی نہیں ہیں اس کے نکاح میں ہیں تو وہ سب کے سب اس کے وارث بن جائے گی. اور اگر مرنے والی عورت ہے تو اس کا وارث اس کا شوہر, بس ایک شوہر ہی بن گیا. کیونکہ کسی بھی عورت کا ایک ہی شوہر ایک وقت میں ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے. تو ایک شوہر جو ہے وہ اس کا وارث ہوگا. تو نکاح کے ذریعے جو دیگر رشتہ دار ہیں سسرالی, ان میں سے کوئی بھی وارث نہیں ہوگا. میں نے وضاحت کر دی تھی پوری. کوئی بندہ کہنے کو کہہ سکتا ہے کہ جو تمام ہم نے تفصیلات پڑھی ہیں نسب کی وہ تمام تفصیلات نکاح میں بھی لے آئیں. یعنی ایک آدمی کے اپنے نسبی رشتہ دار ہوتے ہیں اور ایک کسی بھی شخص کی بیوی کے نسبی رشتہ دار ہوتے ہیں. تو جو پوری تفصیل ہے یہ نسب کی, یہ پوری تفصیل ہم نکاح میں بھی لے آتے ہیں. یہ پھر اصل میں دونوں کو جمع کرتے ہیں ہم, نسب اور نکاح کو, اور دونوں کو جمع نہیں کیا جاتا. تو ساس سسر, اسی طرح بیوی کے بہن بھائی, اسی طرح بیوی کی اولاد جو اس شوہر سے نہیں ہے, پچھلے شوہر سے, جس کو ربیع
یہ ربیبہ کہتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. ربیبہ سے تو شادی تک ہو سکتی ہے بشرطے کہ وہ شوہر کے ہاں شوہر کے گھر میں اس کی گود میں پلی ہوئی نہ ہو, اسے شادی بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال ربیبہ جو ہے بیوی کی اولاد کسی اور شوہر سے, اسی طرح بیوی کے خالہ ماموں, بیوی کے چچا پھپھو وغیرہ, بیوی کے دادا وغیرہ, تو ان میں سے کوئی بھی وارث نہیں ہوتا. تو نکاح کے ذریعے صرف مرنے والا مرد ہو تو اس کی بیوی, اگر مرنے والی عورت ہو تو اس کا شوہر, صرف دو افراد, بلکہ ایک فرد ہی وارث ہوگا یا ایک قسم ہی وارث ہوگی. اور ولا کے ذریعے کون کس کا وارث ہوگا خواتین میں بتائیں؟ غلام آقا اپنے غلام کا وارث ہوگا. آقا اپنے غلام کا وارث نہیں ہوگا. تھوڑی سی اس میں وضاحت ہے, وہ کیا ہے؟ کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آقا اپنے غلام کا وارث نہیں ہوگا کیونکہ غلام خود آقا کا مال ہے. اگر غلام فوت ہو جائے گا تو آقا تو پہلے, وہ جو غلام تھا وہ تو خود آقا کی ملکیت ہے. اگر غلام فوت ہو گیا تو غلام کا مال پہلے ہی آقا کا ہے, وہ وارث تو نہیں بنے گا آقا اس کا. جی دوبارہ وضاحت کریں, تھوڑا سا اس میں اضافہ ہے. نہیں میں جی کوئی اور بتا دے خواتین میں ایک پوائنٹ سے جواب جی تھوڑا سا اضافہ ہے, یعنی آقا اپنے غلام کا نہیں بلکہ چند مردوں میں بتا دیں آزاد کردہ غلام, آقا اپنے آزاد کردہ غلام کا, یعنی اگر غلام آقا کی ملکیت میں ہے تب تو وہ غلام خود آقا کا مال ہے, غلام کا مال بھی آقا کا مال ہے. وراثت کی بات ہی نہیں. دیکھیں وراثت کا تعلق ہے مرنے کے بعد, ایک مال کسی کا ہے وہ مرنے کے بعد کسی دوسرے کو منتقل ہو جائے, یہ ہے وراثت. لیکن اگر ایک مال میرا اپنا ہے, میری زندگی میں میرا ہے, یا کسی اور میرے بھائی موجود ہے, اس کے بھائی میرے بھائی کی موجودگی میں ایک مال میرا ہے, میرے بھائی کے مرنے کے بعد میں کیوں نہیں میں اس کا مالک بن جاؤں گا, یہ تو وراثت نہ ہوگی. وہ تو مال پہلے ہی میرا ہے, وہ بھائی کے مرنے کے بعد بھی میرا ہے. تو غلام کے مرنے سے پہلے بھی غلام کا مال آقا کا ہے, غلام کے مرنے کے بعد بھی غلام کا مال آقا کا ہے. فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ آزاد کردہ غلام وہ اب ایک آزاد مال ہے, اب وہ پورا شخصی ملکیت رکھتا ہے, اس کا مال اس کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. ہاں اس کے مرنے کے بعد اس کا مال بطور وراثت آزاد کرنے والے کو مل سکتا ہے, ملے گا. اچھا اس میں یہ والی بات نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ تعلق دو برابر کے دونوں میں ہو سکتا ہے, اس سے کیا مطلب؟ یہ میں نے اصل میں ولا کی لغوی تعریف کی تھی. ولا کا لغوی معنی ہے تعلق. یہ تعلق میں نے کہا تھا لغوی طور پر بڑے اور چھوٹے کا بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر غلام برابر کی تو سمجھ میں آ گئی نا, برابر سے کیا مطلب؟ برابر کی اصل میں ولا سے مراد ہے تعلق. یہ تعلق میں نے لغوی اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا, یہ تعلق اعلیٰ اور ادنا میں بھی ہو سکتا ہے, اور یہ تعلق ہے برابر کے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے یہ ہے دو برابر کے لوگ بالفرض, ان میں تعلق ہو, یہ بھی ولا کا تعلق ہے, لوگ بھی تعریف ہے. اور ایک ہے اعلیٰ اور ادنا. ان اعلیٰ اور ادنا میں کوئی تعلق ہو, اس کو بھی ولا کا تعلق کہیں گے. یہ جو اعلیٰ اور ادنا کا تعلق ہے, مثلا یہ آقا ہے اور یہ غلام ہے, آزاد کردہ غلام. یہ آقا بھی اس آزاد کردہ غلام کا ولی بھی کہہ سکتے ہیں, ولا سے ولی بھی بن جاتا ہے, ولا سے مولا بھی بن جاتا ہے. آقا اس آزاد کردہ غلام کا مولا ہے, اور یہ جو آزاد کردہ غلام ہے یہ بھی اپنے آقا کا مولا ہے. یعنی یہ جو تعلق ہے اعلیٰ اور ادنا میں, یہ ایک جہت سے نہیں ہے, یہ دونوں جہت سے ہو سکتا ہے. لغوی وضاحت کر رہا ہوں میں ولی کی. لفظ ولی واو لام اور یا, اس کا مطلب ہوتا ہے تعلق, ایک تعلق. تو یہ اعلیٰ اور ادنا میں بھی ہو سکتا ہے دونوں طرف سے. یہ آقا بھی اپنے غلام کا مولا ہے, یہ غلام بھی اپنے آقا کا مولا ہے. اور یہ تعلق دو برابر کے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے. دو آزاد لوگ ہیں, ان کی اپنی اپنی حیثیت ہے, ایک دوسرے کے دوست بن جائیں, ایک دوسرے کے تعلق والے بن جائیں, اس کو بھی ولی کہتے ہیں, ولی دوست کو بھی کہتے ہیں. اب تھوڑی سی بات سے بات نکلتی ہے کہ مولا, اللہ بھی ہمارے مولا ہیں,
ہم بھی اللہ کے مولا ہیں نیچے کے تعلق کے اعتبار سے. جس طرح آقا اپنے غلام کا مولا ہوتا ہے اور غلام بھی اپنے آقا کا مولا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا ابن عمر کے ایک غلام تھے جن کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا. بہت بڑے عالم تھے وہ, امام مالک کے استاد بھی تھے. کیا نام ہے ان کا؟ امام نافع. ان کو کیا کہتے ہیں؟ نافع مولا ابن عمر. آپ نے سنا ہوگا, آپ میں سے جنہوں نے کچھ احادیث پڑھی ہوں گی ان میں آپ نے اکثر ایک لفظ سنا ہوگا نافع مولا ابن عمر. کیا مطلب کہ وہ امام نافع جو امام مالک کے استاد ہیں, وہ امام نافع جو ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں. تو ان نافع کو ہم مولا ابن عمر کہتے ہیں. تو یہاں مولا آقا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے, غلام کے معنی میں یا غلام کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح آقا کے معنی میں بھی مولا استعمال ہوتا ہے. اور آقا سے یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ اس آقا سے مراد ایک ناقص صفات والا آقا بھی ہو سکتا ہے اور ایک کامل صفات والا آقا بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس آقا سے جب ہم مولا سے آقا مراد لیں, اس سے مراد انسانوں میں سے آقا بھی مراد ہو سکتا ہے اور اس سے مراد ہمارا خالق و مالک مدبر بھی مراد ہو سکتا ہے. جب ہم اس مولا سے مراد اپنا انسانوں میں سے آقا مراد لیں وہ بھی لے سکتے ہیں. اس صورت میں ہم کسی بزرگ کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اکثر ہم کہتے ہیں مولانا فلاں, مولانا حسین علی, مولانا فلاں. تو ہم اپنے بزرگوں کے لیے علماء کے لیے بس مولانا استعمال کرتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ اپنے بزرگوں کو مولانا کہہ سکتے ہیں, نہیں کہہ سکتے ہیں. قرآن پاک میں مولا کا لفظ آقا کے لیے استعمال ہوا ہے, انسانوں کے لیے. قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ مثال بیان کی غلاموں کی, وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. اس کا کیا ترجمہ ہے کہ وہ غلام اپنے آقا پر بوجھ ہے. وهو كل على مولاه. یہاں مولا کا لفظ دنیاوی آقا کے لیے استعمال ہوا. مولا کا لفظ دنیاوی آقا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, ناقص صفات والے آقا کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور انسان جتنا بھی کامل ہو جائے ناقص ہے. اور جو اگر اور مولا سے مراد ہم کامل صفات والا آقا بھی مراد لے سکتے ہیں. اس میں مراد صرف اللہ ہوں گے. جب ہم مولا سے مراد یعنی خالق مالک مراد میں اس معنی میں مولا کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اس معنی میں اگر ہم یہ لفظ کسی انسان کے لیے استعمال کریں تو یہ شرک ہو جائے گا. آج بعض لوگ جو ہیں وہ حضرت علی کے بارے میں مولا علی کے لفظ بولتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیت کی بات ہے. اگر کوئی مولا سے مراد ایک بزرگ, ایک عالم, ایک صحابی, ایک جلیل القدر شخص مراد رہتا ہے وہ جائز ہے. ہمارے سردار ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہم ان کے سامنے اتنا حیثیت رکھتے ہیں. صحابہ کرام کے سامنے, سب صحابہ کرام کے سامنے, سارے صحابہ ہمارے مولا ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں جس کا مولا ہوں ابھی بھی اس کا مولا ہے. اور یہ روایت صحیح ہے. یہاں مولا سے مراد ناقص صفات والا ایک, جس طرح ہم آقا مراد لیتے ہیں غلام کا آقا. لیکن جب اس سے مراد ہم خدائی صفات والا کچھ شخص مراد لیں گے, نیت ہماری یہ ہوگی تو شرک ہو جائے گا. پر ہر بات سے بات نکل گئی. تو یہ جو تعلق ہے یہ دو برابر کے لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے. دوستی کا تعلق تو دوستوں کو بھی جو ہے آپ اس میں مولا کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ساری لغوی بحث تھی. ہماری وراثت کے اندر جب ہم ولا کا لفظ بولتے ہیں اس سے ہماری مراد آزاد کرنے والا شخص ہوتا ہے جس نے آزاد کیا. یہ آزاد کرنے والا مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے. حضرت عائشہ نے آزاد کیا, حضرت عائشہ بھی مولا ہے. اسی اعتبار سے وہ وارث بنے گی جن کو انہوں نے آزاد کیا. اور اگر آزاد کرنے والا مرد ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الولاء لمن اعتق. ولا کا حق ولا کے ذریعے وارث وہ بنے گا جس نے آزاد کیا. تو ہماری یہاں وراثت سے مراد یہ حدیث ہے انما الولاء لمن اعتق. ولا کا حق اسے ملے گا جس نے آزاد کیا. چلیں تو وراثت کے موانع ٹائم کم رہ گئے ہیں. ایک ہے غلام. غلام کبھی بھی وارث نہیں مل سکتا. ایک ہے قاتل. قاتل چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو, چاہے بھائی یا باپ ہی کیوں نہ ہو, وہ کبھی بھی وارث نہیں مل سکتا. جس کو اس نے قتل کیا اس کا, دیگر لوگوں کا وارث مل سکتا ہے